مرحبا سید مکی مدنی العربی دل و جاں باد فدایت چه عجب خوش لقبی دیکھ کر حسن و جمال آپ کا اے شاہ جن و انسان و ملائک ہوئے شش در باہم کیا یوں سب نے یہ بھر کر کے محبت کا دم اے دل بندہ جمال تو عجب حیرانم اللہ اللہ چه جمال است بدیع العجبی اللہ اللہ چه جمال است بدیع العجبی مرحبا سید مکی مدنی العربی مرحبا سید مکی مدنی العربی دل و جاں باد فدایت چه عجب خوش لقبی نخل بوستان محبت سے تمہارے گلو بر ایک عالم لیے جاتا ہے یہ دامن بھر کر رہ گیا میں ہی پڑا تیرے در دولت پر چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی مرحبا سید مکی مدنی العربی مرحبا سید مکی مدنی العربی دل و جاں باد فدایت چه عجب خوش لقبی ظلمت کفر ہوئی تیرے سبب خلق سے دور نور رحمت سے تیرے ہو گیا عالم پر نور کیا طلب ہے تیری خاطر تیرے رب کو منظور ذات پاک تو چدر ملک عرب کرد ظہور ذا سبب آمد قرآن بزبان عربی ذا سبب آمد قرآن بزبان عربی مرحبا سید مکی مدنی العربی مرحبا سید مکی مدنی العربی دل و جاں باد فدایت چه عجب خوش لقبی منحصر جن و بشر پر ہی نہیں تیرا انعام لطف و احسان ہے تیرا سارے خلائق پر عام گل گلزار ہے کونین کا گلزار تمام نخل بوستان مدینہ سے تو سر سبز مدام ذا شدہ شہر آفاق بشیری لقبی ذا شدہ شہر آفاق بشیری لقبی مرحبا سید مکی مدنی العربی مرحبا سید مکی مدنی العربی دل و جاں باد فدایت چه عجب خوش لقبی کر کے روشن رخ انور سے زمین کی شب دست پھر کیا عالم بالا کو مشرف از گشت الغرض ان میں سے ہر پیشش و ہفت و نو ہست شب معراج عروج تو از افلاک گذشت بمقام کے رسیدی نہ رسد ہے چه نبی بمقام کے رسیدی نہ رسد ہے چه نبی مرحبا سید مکی مدنی العربی مرحبا سید مکی مدنی العربی
دل و جاں باد فدایت چ عجب خوش لقبی کر کے ٹک بہر خدا ہجر کا دروازہ بس اپنے مشتاق کو ایک بار دکھا جلوہ ناز ایک میں ہی نہیں شاید تیرا اے بندہ نواز بردر فیض تو استاد بسد عجز و نیاز رومیو توسیو ہندی یمنیو عربی رومیو توسیو ہندی یمنیو عربی مرحبا سید مکی مدنی العربی مرحبا سید مکی مدنی العربی دل و جاں باد فدایت چ عجب خوش لقبی درد فرقت سے تمہارے ہے میرا حال تباہ جو گزرتی ہے میرے دل میں خدا ہے آگاہ نقش سے آپ کے ہو حشر میں امت کا نباہ عاصیانی میں زمانے کے یہ اعمال مخواہ سوئے مارو شفاعت تو کنز بے سببی سوئے مارو شفاعت تو کنز بے سببی مرحبا سید مکی مدنی العربی مرحبا سید مکی مدنی العربی دل و جاں باد فدایت چ عجب خوش لقبی درد فرقت غم ہجراں غم دوری تیری کیا کیا بیماریاں امداد کے دل میں ہے بھری آہ تجھے بن میں کہوں کس سے میری حال دلی سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی آمدہ سوئے تو قدسی پیدر ما طلبی آمدہ سوئے تو قدسی پیدر ما طلبی مرحبا سید مکی مدنی العربی مرحبا سید مکی مدنی العربی دل و جاں باد فدایت چ عجب خوش لقبی تو ہے ممدوح خدا اے شہ والا حسبی تو ہے ممدوح خدا اے شہ والا حسبی بندہ جو حمد کا دعویٰ کرے ہے بے ادبی بندہ جو حمد کا دعویٰ کرے ہے بے ادبی ماشاء اللہ صلی اللہ علی النبی الکریم جزاکم اللہ خیر مکرم سامعین علم کی ترقی میں مطالعے کا جو کلیدی کردار رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں متمدن قوموں نے ہمیشہ سے مطالعے کو اپنا طرۂ امتیاز بنایا ہے کتابوں کا مطالعہ انسان کو قدرت کے پیدا کردہ بے پناہ وسائل سے واقف کراتا تہذیب اقوام سے باخبر کرتا اور عالمی اقدار سے روشناس کراتا ہے مطالعہ دماغ کو روشنی فکر و عمل کو استحکام ذہن میں وسعت انداز فکر میں جدت احساس میں ندرت اور پرواز میں رفعت عطا کرتا ہے تو آئیے مطالعے کی مزید اہمیت کو تقریری شکل میں پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں حافظ ندیم بمبوی کو موصوف آ کر مطالعے پر تقریر پیش فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام،
دین اسلام میں علم اور تحصیل علم کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ علم دین اسلام کی حیات اور اس کا ستون ہے۔ علم عبادت سے افضل ہے۔ ایک گھڑی علم حاصل کرنا ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ علم وہ صدقہ جاریہ ہے جس سے مرنے کے بعد بھی انسان کو نفع پہنچتا رہتا ہے۔ حضرات محترم، کسی بھی قوم کی تعمیر، ترقی، روحانی و فکری ارتقاء کے لیے علم کا اہم ترین عمل دخل ہوتا ہے، جبکہ حصول علم کا اہم ذریعہ مطالعہ کتب ہے۔ وسیع اور دقیق مطالعہ کے بغیر انسان کا ذہن ادراک کی اس سطح تک رسائی نہیں پا سکتا جہاں سے وہ مفید و مضر، نیز اعلیٰ و ادنیٰ کے درمیان فرق جان سکے۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز طالب علم کو علم و دانش کی دہلیز پر لا کھڑا کرتے ہیں، لیکن علم کی طلب کا اصل سفر اس کے بعد شروع ہوتا ہے جو ایک طالب علم کو اپنے شوق و ذوق مطالعہ سے پورا کرنا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، رب کائنات نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا ہے۔ عقل و شعور کی نشو و نما کے لیے مطالعہ کتب کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ جس طرح غذا بدن کے لیے ناگزیر ہے، اسی طرح روحانی اور فکری ارتقاء کے لیے مطالعہ کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جس طرح غذا کے بغیر ہمارا بدن لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے، ویسے ہی مطالعے کے بغیر انسانی عقل و شعور پر بھی جمود و زوال طاری ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، علم و تحقیق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو کر دنیا سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے والے ہر شخص کی کامیابی کا راز مطالعے کی کثرت ہے۔ حصول علم اور مطالعے کے بغیر کسی بھی میدان میں حقیقی کامیابی ممکن نہیں۔ اس حوالے سے ہمارے سلف صالحین اور اکابر علماء امت کا کردار اپنی مثال آپ ہے۔ ان حضرات کے مطالعے کا شوق و ذوق بے مثال و بے حساب تھا۔ وہ بھرپور طریقے سے نہ صرف خود مطالعہ کیا کرتے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمایا کرتے۔ ان حضرات کے مطالعے کی عادت بہت پختہ تھی۔ وہ اپنا وقت ادھر ادھر کے فضول کاموں میں گزارنے کے بجائے شب و روز مطالعے میں مصروف رہا کرتے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کس قدر کثرت سے مطالعہ فرمایا کرتے، اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 سال میرے اس حال میں گزرے کہ سوتے جاگتے کتاب میرے سینے پر رہتی تھی۔ مشہور محدث امام زہری رحمۃ اللہ علیہ مطالعے کا اس قدر ذوق و شوق رکھتے تھے کہ ہر وقت ان کے ارد گرد کتابوں کا انبار لگا رہتا، نیز مطالعہ کرنے میں اس قدر مگن رہتے کہ ان کو آس پاس کی کوئی خبر نہ رہتی۔ ایک دن ان کی زوجہ محترمہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم یہ کتابیں مجھ پر 300 گنوں سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ مشہور محدث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حافظے کی دوا کیا ہے، تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ کتابوں کا مطالعہ کرتے رہنا حافظے کی مضبوطی کے لیے بہترین دعا ہے۔ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مطالعے میں اس قدر مستغرق ہو جاتے کہ دوران مطالعہ کبھی کبھی سر کے بال اور امامہ شریف وغیرہ چراغ سے چھو کر جل جاتے، لیکن مطالعہ میں مگن ہونے کے سبب ان کو کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ محترم حضرات، اسلاف و اکابر کے مطالعے کے اسی شوق و ذوق کے نتیجے میں ان کے نوکے قلم سے ایسی کثیر مقدار و اعلیٰ معیار تصانیف منصۂ شہود پر آئی کہ دنیا دست بدندہ ہے۔ چنانچہ امام محمد کی تالیفات 1000 کے قریب ہے۔ ابن جریر نے 3,58,000 اوراق لکھے۔ علامہ باقلانی نے صرف معتزلہ کے رد میں 70,000 اوراق لکھے۔ امام غزالی نے 78 کتابیں لکھی، جن میں سے صرف یاقوت التاویل 40 جلدوں میں ہے۔ مشہور مسلمان فلسفی اور طبیب ابن سینا کی تصانیف میں سے الحاصل والمحصول 20 جلدوں میں، الانصاف 20 جلدوں میں، الشفا 18 جلدوں میں اور لسان العرب 10 جلدوں میں ہے، اور اسی طرح دیگر کئی تصانیف کئی جلدوں میں ہیں۔
محترم حضرات، یہ سب ذوق مطالعہ اور شوق علم ہی کی کرشمہ سازیہ تھی۔ الغرض مطالعے کی اہمیت و افادیت اس قدر زیادہ ہے کہ اسے کما حق کہو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مطالعے کی برکت سے انسانی عقل و شعور میں اضافہ ہوتا ہے۔ حیات فانی میں عزت اور حیات دوامی میں ابدی سکون نصیب ہوتا ہے۔ مطالعے کی عادت انسان کو غم اور بے چینی سے نجات دیتی ہے۔ سستی اور کاہلی قریب نہیں آتی۔ اس کے سبب انسان کی تحریری صلاحیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی گفتگو میں شائستگی اور تہذیب کا رنگ جھلکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم واقعی اپنے نسل نو میں مطالعے کا شوق و ذوق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے خود کو مطالعے کا عادی بنائیں اور اپنے بچوں میں مطالعے کا شوق پیدا کریں۔ انہیں اپنے شہر میں واقع کتب خانوں کی سیر کرائے، وہاں کچھ دیر رک کر مطالعہ کرے اور انہیں وہاں سے کتاب جاری کروانے کے طریقے سے آگاہ کرے۔ مطالعہ کرنے والے بچوں اور اسٹاف ممبران کی مختلف انداز سے حوصلہ افزائی کرے۔ علماء دین اور اسکول ٹیچرز بھی اپنے طلباء و طالبات کو مطالعے کی ترغیب دے اور اس کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالتے رہے۔ انہی چند کلمات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہم زد فزید۔ اب ہم مطالعے کی اہمیت کو کلام منظوم میں پیش کرنے کے لیے دو معصوم ننھے منھے بچے حافظ حمید اور حافظ حبیب الرحمن کو دعوت دیتے ہیں۔ دونوں حضرات آ کر کلام منظوم پیش فرمائیں۔ انسان کو بناتا ہے اکمل مطالعہ، ہے چشم دل کے واسطے کا جل مطالعہ۔ انسان کو بناتا ہے اکمل مطالعہ، ہے چشم دل کے واسطے کا جل مطالعہ، ہے چشم دل کے واسطے کا جل مطالعہ۔ دنیا کے ہنر سے افضل مطالعہ کرتا ہے آدمی کو مکمل مطالعہ۔ دنیا کے ہر ہنر سے افضل مطالعہ کرتا ہے آدمی کو مکمل مطالعہ، کرتا ہے آدمی کو مکمل مطالعہ، کرتا ہے دور جہل کی دلدل مطالعہ، تعلیم کے بڑھاتا ہے کسبل مطالعہ، کرتا ہے دور جہل کی دلدل مطالعہ، تعلیم کے بڑھاتا ہے کسبل مطالعہ، دیتا ہے یہ پناہ تر دست علم کو، ہے رحمت وسیع کا آنچل مطالعہ، دیتا ہے یہ پناہ تر دست علم کو، ہے رحمت وسیع کا آنچل مطالعہ، ہے رحمت وسیع کا آنچل مطالعہ۔ انسان کو بناتا ہے اکمل مطالعہ، ہے چشم دل کے واسطے کا جل مطالعہ۔ انسان کو بناتا ہے اکمل مطالعہ، ہے چشم دل کے واسطے کا جل مطالعہ، ہے چشم دل کے واسطے کا جل مطالعہ۔ یہ تجربہ ہے خوب سمجھتے ہیں وہ سبق، جو دیکھتے ہیں غور سے اول مطالعہ۔ یہ تجربہ ہے خوب سمجھتے ہیں وہ سبق، جو دیکھتے ہیں غور سے اول مطالعہ۔ ہم کیوں مطالعہ نہ کریں ذوق شوق سے، کرتے نہیں احمق و اجہل مطالعہ۔ ہم کیوں مطالعہ نہ کریں ذوق شوق سے، کرتے نہیں احمق و اجہل مطالعہ، کرتے نہیں احمق و اجہل مطالعہ۔ انسان کو بناتا ہے اکمل
چشم دل کے واسطے کاجل مطالعہ انسانوں کو بناتا ہے اکمل مطالعہ ہے چشم دل کے واسطے کاجل مطالعہ ہے چشم دل کے واسطے کاجل مطالعہ ناقص تمام عمر رہے ہیں وہ علم میں ہوتا نہیں ہے جن کا مکمل مطالعہ ناقص تمام عمر رہے ہیں وہ علم میں ہوتا نہیں ہے جن کا مکمل مطالعہ رگ رگ میں کوٹ کوٹ کے بھرتا ہے ذوق علم کرتا ہے رنج و غم کو مبدل مطالعہ رگ رگ میں کوٹ کوٹ کے بھرتا ہے ذوق علم کرتا ہے رنج و غم کو مبدل مطالعہ کرتا ہے رنج و غم کو مبدل مطالعہ انسان کو بناتا ہے اکمل مطالعہ ہے چشم دل کے واسطے کاجل مطالعہ انسان کو بناتا ہے اکمل مطالعہ ہے چشم دل کے واسطے کاجل مطالعہ ہے چشم دل کے واسطے کاجل مطالعہ کھلتے ہیں راز علم انہی کے قلوب پر جو دیکھتے ہیں دل سے مسلسل مطالعہ کھلتے ہیں راز علم انہی کے قلوب پر جو دیکھتے ہیں دل سے مسلسل مطالعہ ہے تشنگان رشد و ہدایت کے واسطے اسرار عقل و نقل کا بادل مطالعہ ہے تشنگان رشد و ہدایت کے واسطے اسرار عقل و نقل کا بادل مطالعہ اسرار عقل و نقل کا بادل مطالعہ انسان کو بناتا ہے اکمل مطالعہ ہے چشم دل کے واسطے کاجل مطالعہ انسان کو بناتا ہے اکمل مطالعہ ہے چشم دل کے واسطے کاجل مطالعہ ہے چشم دل کے واسطے کاجل مطالعہ میں تو کروں مطالعہ سو بار شوق سے کرنے بھی دے کہیں مجھے کھٹمل مطالعہ میں تو کروں مطالعہ سو بار شوق سے کرنے بھی دے کہیں مجھے کھٹمل مطالعہ اسعد مطالعے میں گزارو تمام عمر ہے علم فضل کے لیے مشعل مطالعہ اسعد مطالعے میں گزارو تمام عمر ہے علم فضل کے لیے مشعل مطالعہ ہے علم فضل کے لیے مشعل مطالعہ انسان کو بناتا ہے اکمل مطالعہ ہے چشم دل کے واسطے کاجل مطالعہ انسان کو بناتا ہے اکمل مطالعہ ہے چشم دل کے واسطے کاجل مطالعہ ہے چشم دل کے واسطے کاجل مطالعہ اسعد مطالعے کو کبھی تم نہ چھوڑنا کرتا ہے دل کو خشک سجنجل مطالعہ اسعد مطالعے کو کبھی تم نہ چھوڑنا کرتا ہے دل کو خشک سجنجل مطالعہ کرتا ہے دل کو خشک سجنجل مطالعہ السلام علیکم ماشاء اللہ بہت خوب چشم بدور مکرمی سامعین جیسا کہ ہم بخوبی واقف ہے کہ ہمارے اس کارواں کا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے اور انعامی جلسے کی نسبت سے ہماری یہ دوسری ملاقات ہے
گزشتہ سال کی ملاقات میں آپ کے سامنے تعلیم و امتحان کی اہمیت پر عقل و نقل کی روشنی میں گفتگو کی گئی تھی اور عصری و دینی تعلیم کی معنویت و افادیت پر گفتگو کرتے ہوئے آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم قومی مذہبی زندگی کی روح اور جان ہے، اسی کے صدقے دینی و دنیاوی زندگی کی رونق ہے۔ شعبہ تعلیم کا تعلق چاہے عصری علوم سے ہو یا دنیاوی علوم سے، دونوں ہی میدانوں میں اس کا رول اہم اور کلیدی بنیادوں کا حامل ہے۔ تعلیم ہی کے ذریعے زندگی کے خالی نقوش میں رنگ بھرا جاتا، عظیم منصوبوں اور بے مثال کارناموں کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ فضا میں تیرتے طیارے، انسان کے خود ساختہ سیارے، سیاحتی غبارے، انٹرنیٹ کی لہریں، بہتی نہریں، پرشکو عمارتیں، پختہ سڑکیں، سڑکوں پر بلکھاتی گاڑیاں، نقل و حمل کی گرم بازاریاں، کامیاب و مجرب طرق معالجہ اور زود اثر و صحت بخش ادویہ، گنجتی اذانیں، جمتی محرابیں، آباد مسجدیں، شاداب دینی محفلیں، جاندار خانقاہیں، شاندار مدرسے، گنگناتے قراء، گڑ گڑاتے صوفیہ اور دین سناتے علماء۔ آخر یہ کس کی کرشمہ سازیاں اور عطر بیزیاں ہیں؟ یہ تعلیم ہی تو ہے جو زندگی کے ان لابدی عناصر میں مثل روح کار فرما اور اثر انداز ہے۔ سامعین باتمکین، عصری اور دینی تعلیم کے اس مثبت پہلو کی سماعت کے بعد آئیے آج کی اس مجلس میں عصری اور مغربی نظام تعلیم کے کچھ منفی گوشوں پر بھی نظر کرتے چلیں۔ مکرم سامعین، اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مغربی نظام تعلیم اور نئی سائنسی ایجادات نے انسان کے اس دنیاوی سفر کو بہت کچھ آسان بنا دیا ہے، انسان کو بہت سی سہولتیں اور تن آسانیاں فراہم کی ہیں، لیکن بئی ہمہ اس کے تعلیمی نظریات اور تہذیبی اثرات کی وجہ سے انسانی فکر اور سماج و معاشرے کی اخلاقی قدروں کا جو نقصان ہوا ہے اسے نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے تخریبی پہلو کے سامنے اس کا تعمیری کارنامہ مان پڑ چکا ہے اور پورا کا پورا مغربی نظام اثمہما اکبر من نفعہما کا مصداق بن گیا ہے۔ آئیے آپ بھی سماجی، قومی، ملکی اور عالمی سطح پر اس کے تخریبی اثرات کو ملاحظہ فرمائیے۔ سڑکوں، پارکوں اور کلبوں میں اسلامی مذہب و مشرقی تہذیب اور سماج و معاشرے کی حدود و قیود سے بالکل آزاد ہو کر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے حقوق واجبہ کو ادا کرتی نسلیں 10-10، 11-11 سال کی قلیل العمری میں جنسی مراحل کی تجربہ کار اور تربیت یافتہ لڑکیاں کال گرل اور گرل فرینڈ بن کر جسم فروشی کے ذریعے یونیورسٹیز کی فیس بھرتی آتم نربھر دوشیزائیں، بڑے بڑوں کے احترام سے عاری دیندار ماں باپ اور دادا دادی پر زبان درازی کرتی اولادیں عقائد اسلام، احکام شرعیہ اور شعائر دین کو اذکار رفتہ جان کر قدامت پسندی کا طعنہ دیتے اسٹوڈنٹس، ہیجان انگیز فلمیں، بے شرم بناتے ڈرامے، جرائم کی دعوت دیتی تصویریں، تباہ ہوتی جوانیاں، گھر سے بھاگتی لڑکیاں، سفید لباس میں ملبوس مسیحا نما قاتل، مسند عدل پر براجمان منصف شکل ظالم اور خاکی وردیوں میں محافظ صورت لٹیرے،
زمین کے چھوٹے سے قطعے کے لیے جان لیتی فوجیں، جنگوں میں تباہ ہوتی جانیں، گرتی میزائلیں، تباہی مچاتے ڈرونز، پھٹتے بم، آگ برساتے فائٹر جیٹس، بے امن فضائیں، مسموم ہوائیں، اجڑتے آشیانے، بچھڑتے ماں باپ، بلکتے بچے، سسکتے مریض، سودی قرضوں میں ڈوبتے غریب، خودکشی کرتے کسان اور نشوں میں ڈوبے جوان۔ الغرض فرد سے لے کر سماج تک، خلوت سے لے کر جلوت تک اور عوام سے لے کر حکمراں تک دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے کی تباہ شدہ یہ صورتحال آخر کس کی دین ہے؟ کیا مغرب کے بپا کردہ نظام تعلیم اور اس سے پیدا شدہ نظریات و ایجادات کے ماں سوا اور بھی کچھ عناصر ہیں جن کے سر اس تخریب کاری کا صحرا سجایا جا سکے؟ مکرم سامعین، آج کے اس تعلیمی اور انعامی جلسے میں نظام عالم کی تباہ شدہ یہ صورتحال اور مغرب کے بپا کردہ اس فساد کو اس لیے سنایا جا رہا ہے تاکہ ہم علمی، عملی اور فکری بنیادوں پر اس کے بڑھتے ہوئے اس تباہ کن سیلاب کو روک سکیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم ان اکابر اور علماء دیوبند کے جانشین اور بہترین سلف کے خلف ہیں جنہوں نے ماضی میں بقول مفتی تقی عثمانی صاحب فرنگی حکمرانوں کی عیارانہ چالوں کے چیلنج کو قبول کیا تھا اور لارڈ میکالے کی اس معاندانہ روش کا مقابلہ کیا تھا جس نے ایسی تعلیمی منصوبہ بندی کی تھی جس کا مقصود ایسی نسل تیار کرنا تھا جو رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو لیکن دل و دماغ کے لحاظ سے انگریز ہو۔ چنانچہ اس مذموم مقصد کے خلاف صلحائے امت اور علماء دین نے قدم اٹھاتے ہوئے ایسی تعلیمی اسکیم تیار کی جس سے ایسی نسل تیار ہو سکے جو رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو لیکن دل و دماغ کے اعتبار سے اسلامی اور محمدی ہو۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ جب عالم اسلام پر مغربی استعمار نے اپنا شکنجہ کسا تو اس کے مذموم عزائم کی راہ میں اکابر کی تیار کردہ اسی تعلیمی پالیسی کے تربیت یافتہ افراد اور دینی مدارس کے خواندہ علماء ہی سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے۔ خدا کی زمین پر یہ وہ واحد مخلوق تھی جس نے کسی بھی محاذ پر کبھی بھی ایک لمحے کے لیے مغرب کی بالادستی کو تسلیم نہیں کیا، جس نے نہ کبھی مغرب کی سیاسی غلامی کو قبول کیا نہ ذہنی غلامی کو، اور جسے اپنی ملی روایات کے تحفظ سے نہ سونے کی زنجیریں باز رکھ سکی نہ لوہے کی بیڑیاں۔ چنانچہ ان بوریا نشینوں نے معاش کے تمام تر دروازے بند ہونے کے باوجود روکھی سوکھی کھا کر، موٹا چھوٹا پہن کر اور دنیاوی خوشحالی کے تمام وسائل تج کر ہر سیاسی اور فکری محاذ پر مغربی استعمار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کی سازشوں کے مقابلے میں آہنی دیوار بن گئے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اس بر صغیر میں، جس بر صغیر کو فرنگی تا دم زیست اپنا سیاسی اور ذہنی غلام بنانے کے لیے توپ سے لے کر زر و جواہر تک اور عیسائی مشنریوں سے لے کر میکالے کے نظام تعلیم تک ہر حربہ آزمانا چاہتے تھے، اسی بر صغیر میں مغربیت کے سیلاب کو سب سے مؤثر ترین مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس کا سب سے بڑا سبب یہی ہمارے رسوائے زمانہ دینی مدارس تھے۔
चुनांचे जहाँ जहाँ ये बेरंग व आब दरसगाहें मौजूद थी वहाँ वहाँ मगरिबी अफकार का असर सबसे कम हुआ। यहाँ तक कि 200 साल के तवील अरसे में हर तरह की साजिशों, काविशों और दुनिया भर के वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद मगरिबियत को शायद सबसे कम कामयाबी इसी बर्रे सगीर के इलाके में हासिल हुई। माजी में जो तूफ़ान यूरोप से मंडलाए यहाँ तक आया था, हमने ही उसे ठुकराया था, हमने ही उसे ललकारा था। इसी बिना पर ये मदारिस अंग्रेज़ी इस्तेमार और मगरिब परस्तों की निगाहों में हमेशा से कांटे की तरह खटकते रहे हैं। मुकर्रमी सामिईन, हमें अपनी इस माजी को फरामोश नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने अकाबिर व सलफ़ के तरीक़े पर चल कर मगरिब के बपा करदा इस तूफ़ान बदतमीज़ी का डट कर मुकाबला करना चाहिए। और समाज व मुआशरा और नस्ल नौ में मगरिब के पैदा करदा बिगाड़, इल्हाद और इबाहियत के अवामिल का असर ज़ाइल करना चाहिए। अपनी इल्मी बालादस्ती, क़ुव्वत इस्तिदलाल और अपनी कीमिया असर सोहबत से मगरिब के इन्हीं मेखानों से ऐसे अफराद तैयार करना चाहिए जो अल्लामा इकबाल की तरह इकबाल मंद और मोहम्मद अली जौहर की तरह जौहर नायाब साबित हो, जो इन मगरिबी मराकिज़ तालीम से इस्तिफ़ादे के बाद भी अपनी खुदी का सौदा न करें, बल्कि इस निज़ाम तालीम के आतिश कदे या नारे नमरूद में बैठ कर भी बहुत कुछ इब्राहिमी खुसूसियात के साथ मैदान अमल में आ सके। मुअज़्ज़ज़ तलबाए किराम, इस अजीम मैदान को सर करना और इस सूरत हाल का पूरी तरह मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम दरस निज़ामी से हासिल होने वाली हमारी सलाहियत व इस्तेदाद को इल्म के मुकफ़्फ़ल दरवाज़ों की चाबी समझकर कुतुब खानों का हक़ अदा करें, किताबों से दिल लगाएं और उलूम के बंद दरवाज़े अपने ज़ौक़े मुताला और शौक़े तहक़ीक़ से वाह करते चले जाएं। याद रखें, इन्हीं दीनी मदारिस की ज़िंदगी के खामोश दरिया से वो मौजे तुंद ज्वाला उठा करती है जिससे हज़ारों निहंगों के नशेमन तहो बाला हो जाते हैं। लिहाजा अपने अंदर उक़ाबी रूह और सीने में शाही का जिगर पैदा कीजिए। खुद एतमादी और खुद शनासी के जौहर से अपने आप को आरास्ता कीजिए और याद रखिए, दीनी मदारिस के इसी सादा और महदूद माहौल में हमेशा से ऐसे दीदावर पैदा होते रहे हैं और होते रहेंगे जिनके मुताले की वुसअत और इल्म की पुख्तगी के सामने बड़ी से बड़ी मुल्की और बैरूनी दानिशगाह के फुज़ला का चराग नहीं जल सकता। आप भी इसी सिलसिलतुज़्ज़हब की कड़ी हैं, लिहाजा अपने आप को मुताले का खुगर बनाइए, बुलंद हौसले पैदा कीजिए और ज़हन नशी रखिए कि मुताले की बुनियाद ही पर बड़ी बड़ी अबकरी शख्सियात जन्म लेती हैं। इसीलिए हमारे निज़ाम तालीम में हमेशा से इनामी मौक़ों पर तलबाए किराम को नक़द से ज़्यादा किताबी शक्ल में इनामात से नवाजा जाता रहा है और आज के इस इनामी जलसे में भी आपको किताबी शक्ल ही में इनामात से नवाजा जा रहा है। लिहाजा इस हौसला अफजाई की कदर कीजिए। इनामात में मिलने वाली किताबों को आँखों से लगाइए, लबों से चूमिए, सीने से चिमटाइए और किताबों को दीदो दिल में जगा दीजिए, उनका मुताला कीजिए और मौजूदा हालात में इल्मी और फ़िक्री मुहाज़ों पर उम्मत को जिन मसाइल और चैलेंजेस का सामना है उसकी पुख्ता तैयारी करके मैदान अमल में उतरिए। मुकर्रमी सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह
ہمارا یہ کارواں رفتہ رفتہ اپنی منزل سے قریب تر ہوا جا رہا ہے۔ اب ہمارا کارواں ایک ایسے پڑاؤ میں آ پہنچا ہے جس کا ہماری طلبہ برادری کو بڑی شدت سے انتظار رہا کرتا ہے۔ ایک ایسی گھڑی جس میں طالب علم واحد حاضر جمع غائب کی حالت سے ہٹ کر کل کا کل حاضر ہو جاتا ہے، اس کا جسم، اس کی فکر بھی اور اس کا دل و دماغ بھی۔ تو لیجئے اپنے کان کھڑے کر لیجئے، تقسیم انعامات کا سلسلہ بس شروع ہی ہوا چاہ رہا ہے۔ اب ہم ہمارے اپنے مہمان خصوصی حضرت مولانا کاتب صلاح الدین صاحب نقشبندی زید مجدہم سے بڑے ہی ادب و احترام سے عرض کرتے ہیں کہ آپ کرسی پر تشریف لائیں۔ حضرت والاہی کے دست مبارک سے طلباء کو انعامات سے نوازا جائے گا اور حضرت ہی کے پرمغز خطاب اور پرسوز دعا پر اس مجلس کا اختتام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ، جیسا کہ بہت سے مواقع پر، مسابقات کے مواقع پر بھی یہ بات عرض کی گئی کہ کامیابی ایک طالب علم جب انعامی ہال میں پہنچ جاتا ہے یا مسابقے میں اسٹیج پر آ جاتا ہے تو وہی اس کی کامیابی ہے، لیکن فرق مراتب کو ملحوظ رکھنے کے لیے اور آتش شوق کو دو آتشہ کرنے کے لیے تسابق کا ایک نفسیاتی مرحلہ ضرور رکھا جاتا ہے تاکہ آدمی جو ہے بہتر سے بہتر علمی سرگرمیاں انجام دے سکیں۔ اسی لیے پہلے اور دوسرے نمبر سے نوازا جاتا ہے، ورنہ علم کی دولت مل جانا دنیا میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب ہم سب سے پہلے جو ہے درجات کتب کے انعامات کی تقسیم کو انجام دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے درجے اردو مستقل میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم کو جامعہ کی جانب سے 850 روپے کی گراں قدر کتابیں بطور انعام کے دی جا رہی ہے۔ یہ خوش نصیب طالب علم ہیں ساحل چمپارنی۔ موصوف آ کر اپنا انعام وصول کریں۔ درسگاہ کے دوسرے ساتھی بھی عمومی انعام کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں۔ اس درجے میں دوسرے نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم کو 600 روپے کی گراں قدر کتابیں دی جا رہی ہے۔ یہ خوش نصیب طالب علم ہیں التمش شاملی۔ درسگاہ کے دوسرے ساتھی بھی آ کر اپنا عمومی انعام وصول فرمائیں۔ عمومی انعام جو ہے 450 روپے کا دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ درجہ اردو فارسی مشترک با میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم کو 850 روپے کا، جبکہ دوم نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم کو 600 روپے کا اور سوم نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم کو 450 روپے کا کتابی شکل کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اس درجے میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم ہیں حافظ سہیل کرمالی۔ حافظ سہیل کرمالی موصوف آ کر انعام وصول فرمائے۔ دوسرے نمبر سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم ہیں ساحل کشمیری۔ درسگاہ کے دوسرے ساتھی بھی اپنا انعام وصول فرمائے۔ درجہ اردو فارسی مشترک الف میں کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم جو اول نمبر جنہوں نے حاصل کیا ہے اکرام ملاؤ، موصوف کو بھی اتنی ہی قیمت کا انعام دیا جا رہا ہے، موصوف آ کر وصول فرمائیں۔ دوسرے نمبر سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم ہیں زید خان پوری۔ درسگاہ کے دوسرے ساتھی بھی جلد سے جلد حضرت والا کے ہاتھوں سے انعام وصول فرمائیں۔ فارسی اول با میں اول نمبر سے کامیاب ہوئے ہیں حافظ یحییٰ عمر واڑی، جنہیں ادارے کی جانب سے 1400 روپے کی گراں قدر کتابیں بطور انعام کے دی جا رہی ہے۔ جی دوم نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم کو 1100 روپے کی
اور عمومی انعام اس درجے کے لیے 600 روپے کی گراں قدر کتابوں کی شکل میں ہیں۔ فارسی اول با میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم حافظ عمر، حافظ یحییٰ عمر واڑی۔ دوم نمبر سے کامیاب ہوئے ہیں حافظ صادق جے پوری، حافظ صادق جے پوری۔ درجے کے دوسرے ساتھی بھی اپنا عمومی انعام وصول فرمائیں۔ دوم نمبر کے طالب علم کے بعد ہی اس کی ابتدا شروع کر لیں۔ فارسی اول الف میں کامیاب ہونے والے طالب علم کو اتنی ہی مالیت کی گراں قدر کتابیں انعام میں دی جا رہی ہے۔ اول نمبر سے اس درجے میں جو 2000 روپے، دوم نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم کو 1500 روپے اور سوم نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم عمومی طور پر اس درجے میں دی جانے والی کتابیں 700 روپے کی مالیت کی حامل ہیں۔ اول نمبر سے عربی اول با میں کامیاب ہوئے ہیں طٰہٰ بمبوی، طٰہٰ بمبوی۔ دوم نمبر سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم ہیں حافظ عمر مراد آبادی۔ درجے کے دیگر ساتھی بھی عمومی انعام وصول فرمائیں۔ درجہ عربی اول الف میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم ہیں حافظ امین بڑوانی۔ موصوف آ کر حضرت والا کے ہاتھوں سے انعام وصول فرمائیں۔ دوم نمبر سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم ہے یحییٰ سیندوا۔ درجے کے دوسرے ساتھی فوراً تشریف لائیں۔ درجہ عربی دوم میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم کو 1500 روپے، دوسرے نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم کو 1300 روپے اور عمومی انعام 800 روپے کی کتابوں کی شکل میں دیا جا رہا ہے۔ درجہ عربی دوم با میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم ہیں مشرف مئو۔ دوم نمبر سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم ہیں ریحان شاملی۔ عربی دوم الف میں درجے کے دوسرے ساتھی تشریف لائیں۔ درجہ عربی دوم الف میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم ہیں جنہیں ادارے کی جانب سے 2000 روپے کی گراں قدر کتابیں بطور انعام کے پیش کی جا رہی ہے۔ خوش نصیب طالب علم ہیں حافظ احمد بمبوی، جبکہ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہیں حافظ عمر بھاگل پوری۔ درجے کے دوسرے ساتھی بھی اپنا عمومی انعام وصول فرمائے جو 800 روپے کی گراں قدر کتابوں کی شکل میں آپ کو دیا جا رہا ہے۔ درجہ عربی سوم میں کامیاب ہونے والے طالب علم کو پہلے نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم کو 2000 روپے کی گراں قدر کتابیں بطور انعام کے دی جا رہی ہے، جبکہ عمومی انعام اس درجے کے لیے 1500 روپے کی کتابوں کی شکل میں ہے۔ اس درجے میں کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم ہیں حافظ حذیفہ شیر پوری۔ درجے کے دوسرے ساتھی اپنا عمومی انعام وصول فرمائیں۔ درجہ عربی پنجم میں کامیاب ہونے والے طلباء کرام کو اول پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کو 2000 روپے کی، دوم نمبر سے کامیاب ہونے والے کو 1500 روپے کی، جبکہ سوم نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم کو 800 روپے کی گراں قدر کتابیں دی جا رہی ہے۔ اول نمبر سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم ہیں حافظ عبدالحفیظ کپڑونجی، جبکہ دوم نمبر کی پوزیشن حاصل کی ہے حافظ ارقم دہلوی۔ حافظ ارقم دہلوی، درجے کے دوسرے ساتھی انعام وصول فرمائیں۔ درجہ عربی ششم میں بھی اول پوزیشن پر 2000 روپے کی، جبکہ دوم پوزیشن پر
1500 روپے کی کتابیں بطور انعام کے دی جا رہی ہے۔ اول نمبر سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم ہیں حافظ عبداللہ صغیر اڑیسہ۔ محترم عبداللہ صغیر اڑیسہ۔ جبکہ دوم نمبر کی پوزیشن حاصل کی ہے عبد الرحمن بمبوی نے۔ تخصص فی تجوید کہاں ہے؟ میں تو لکھا ہی نہیں ہے تجوید تخصص ہے ہی نہیں ہے، پیچھے کہیں ہوگا تخصص فی تجوید، یہ رہا یہاں ہے تو لفافے کی شکل میں ہوگا نا درجات حفظ کا لے لیں، پہلے درجہ حفظ کا لے لیں۔ الحمدللہ ہمارے درجات حفظ میں کل 23 درسگاہیں ہیں، جن میں سب سے پہلی درسگاہ حضرت مولانا موسیٰ صاحب کی ہے، جس میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم ہیں حافظ راحت شاملی۔ حافظ راحت شاملی جنہیں ادارے کی جانب سے 1000 روپے کا گراں قدر انعام دیا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم ہیں حافظ محمد ابو ذر عقلقوہ، جنہیں ادارے کی جانب سے 500 روپے کا گراں قدر لفافہ دیا جا رہا ہے۔ حافظ ایوب صاحب کی درسگاہ میں اول پوزیشن حاصل کی ہے حافظ صفوان بمبوی نے، جبکہ دوم پوزیشن سے کامیاب ہوئے ہیں محمد ذاکر جے پوری۔ درجات حفظ میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم کو 1000 روپے، جبکہ دوم نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم کو 500 روپے کا گراں قدر لفافہ دیا جا رہا ہے۔ مولانا عبد الرحمن صاحب پالنپوری کی درسگاہ میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہیں ریان بمبوی۔ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہیں یحییٰ جے پوری۔ حافظ حفظ الرحمن صاحب کی درسگاہ میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں محمد عاقل کشمیری۔ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں حماد سلوڑی۔ حافظ سلیمان صاحب کی درسگاہ میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہیں عظمت کشمیری، جبکہ دوم پوزیشن ذکی انور صاحب نے حاصل کی ہے۔ مولانا طیب صاحب ٹنکاروی کی درسگاہ میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہیں حبیب الرحمن صورتی۔ دوم پوزیشن حاصل کی ہے حافظ زید کوٹا نے۔ مولانا اقبال صاحب موڑاسا کی درسگاہ میں اول پوزیشن لائے ہیں حافظ سلمان ہتھوڑا۔ دوم پوزیشن لائے ہیں کیف سہارنپوری۔ مولانا عبد الرحیم صاحب ہتھوڑوی کی درسگاہ میں اول پوزیشن حاصل کی ہے حافظ احمد ہتھوڑا نے۔ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں شہنواز صورتی۔ مولانا معاذ الاسلام صاحب کی درسگاہ میں اول پوزیشن سے حاصل ہونے والے طالب علم ہیں کمال الدین مدھوبنی۔ دوم پوزیشن حاصل کی ہے حافظ زکریا شاملی نے۔ قاری اخلاص صاحب کی درسگاہ میں اول پوزیشن حاصل کی ہے محمد انس بھاگلپوری نے۔ دوم پوزیشن حاصل کی ہے عبداللہ پالنپوری نے۔ طلبہ جلدی جلدی تشریف لائیں۔ مولانا طاہر صاحب ٹنکاروی کی درسگاہ میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم حافظ اسعد کوٹا۔ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے زید اندوری۔
مولانا نعیم صاحب وہالو کی درسگاہ میں احسان برہان پوری نے اول پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ علقمہ کھرگون نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ مولانا عمران صاحب والب کی درسگاہ میں حافظ التمش شاملی نے پہلی پوزیشن حاصل کی، حافظ فہد بمبوی نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ مولانا الیاس صاحب تیلوا کی درسگاہ میں حافظ عبداللہ بمبوی نے، جبکہ دوم پوزیشن عمار اندوری نے حاصل کی۔ مولانا مختار صاحب کی درسگاہ میں عبد الباسط کشمیری کو پہلی پوزیشن ملی، جبکہ عقیل منی پوری نے دوم پوزیشن حاصل کی۔ مولانا طیب صاحب موسالی کی درسگاہ میں سعد شیر پوری نے اول پوزیشن حاصل کی، عمر بڑوانی نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ قاری عارف صاحب ٹنکاروی کی درسگاہ میں محمد ساحل بمبوی نے اول پوزیشن حاصل کی، دوم نمبر سے حذیفہ مدوبنی کامیاب ہوئے۔ حافظ مولانا طاہر سلوڑی کی درسگاہ میں اول پوزیشن حاصل کی محمد علی جلگاؤں نے، دوم پوزیشن حسان بڑوانی۔ مولانا حافظ عبدالحی صاحب کی درسگاہ میں اول پوزیشن حاصل کی ہے حنزلہ جلگاؤں نے، دوم پوزیشن حاصل کی ہے خبیب اولپاڑی نے۔ مولانا حذیفہ صاحب سلوڑی کی درسگاہ میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہیں حافظ سکندر بمبوی، جبکہ دوم پوزیشن حاصل کی ہے اکرم ڈھاٹھا نے۔ قاری ابراہیم صاحب کی درسگاہ میں زید ایم پی نے اول پوزیشن حاصل کی ہے، دوم پوزیشن اشرف راجستانی نے حاصل کی۔ مولانا سعید صاحب روید روی کی درسگاہ میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہیں انس صورتی، جبکہ دوم پوزیشن حاصل کی ہے ارکان احمد آبادی نے۔ اللہ تعالیٰ طلباء کرام اور اساتذہ کرام کی محنتوں کو شرف قبول عطا فرمائے۔ مولانا عبد الرحمن صاحب بھٹئی کی درسگاہ میں اول پوزیشن حاصل کی ہے احتشام کھرگون نے، جبکہ دوم پوزیشن حاصل کی ہے سعید بمبوی نے۔ ہمارے شعبہ تخصص فی تجوید میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم ہیں حافظ عثمان جلال آبادی، جنہیں ادارے کی جانب سے 1000 روپے کا گرا قدر لفافہ اور ساتھ ہی 1000 روپے کی قیمتی کتابیں بھی دی جا رہی ہے۔ کل 2000 روپے کا انعام موصوف کو دیا جا رہا ہے۔ دوم درجے سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم ہیں حافظ عبد الرحمن بمبوی، جنہیں 700 روپے کا گرا قدر لفافہ اور ساتھ ہی 800 روپے کی قیمتی کتابیں دی جا رہی ہیں۔ ہمارے اس شعبے کے دیگر ساتھی عمومی انعام وصول فرمائیں۔ ہمارے شعبہ کتب میں تجوید کے امتحانات کے اعلانات ہو رہے ہیں۔ عربی پنجم میں شعبہ حفظ میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم ہیں حافظ عبد الحفیظ کپڑونجی، جنہیں ادارے کی جانب سے
500 روپے کا گراں قدر لفافہ دیا جا رہا ہے، جبکہ دوم نمبر سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم ہیں اسامہ کھرگون۔ درجات کتب میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے کو 500، دوم نمبر سے کامیاب ہونے والے کو 300 روپے کا گراں قدر انعام دیا جا رہا ہے۔ عربی دوم الف میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم ہیں احمد بمبوی، دوم پوزیشن حاصل کی ہے انس بمبوی نے۔ عربی دوم با میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم ہیں امین بمبوی، جبکہ دوم پوزیشن حاصل کی ہے ریحان شاملی نے۔ عربی اول الف میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم ہیں امین بڑوانی، جبکہ دوم پوزیشن حاصل ہوئی ہے یحییٰ سیندوا کو۔ عربی اول با میں اول پوزیشن سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم ہیں طاہا بمبوی، جبکہ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہیں عمر مراد آبادی۔ فارسی اول الف میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم ہے ندیم بمبوی، جبکہ دوم پوزیشن حاصل کی ہے توحید ایم پی نے۔ فارسی اول با میں اول نمبر کی پوزیشن حاصل کی ہے خوش نصیب طالب علم حافظ یحییٰ عمر واڑی، جبکہ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہیں حسان بمبوی۔ درجہ اردو فارسی مشترک الف میں اول نمبر کی پوزیشن حاصل کی ہے حسان پالن پوری نے، جبکہ دوم پوزیشن سے اکرام ملاؤ کامیاب ہوئے۔ درجہ اردو فارسی مشترک با میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہیں حافظ سہیل کرمالی، جبکہ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہیں نعمان راجستھانی۔ اردو مستقل میں اول درجے سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طالب علم ہیں منور چھوٹا ادے پوری، دوم درجے سے کامیاب ہوئے ہیں ساحل چمپارنی۔ ہمارے شعبہ تجوید میں تمام ہی کتب حفظ اور ناظرہ کے اول درجے کے طالب علم کو 500 اور دوسرے درجے کے طالب علم کو 300 روپے کا گراں قدر انعام دیا جا رہا ہے۔ اب درجات حفظ میں جنہوں نے شعبہ تجوید میں نمایاں کارکردگی انجام دی ہے، ان میں قاری سلیم صاحب کے پہلے پرچے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہیں حافظ التمش شاملی، جبکہ دوم پوزیشن حاصل کی ہے احتشام کھرگون نے۔ قاری سلیم صاحب کے دوسرے پرچے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے زکریا ٹنکاروی نے، جبکہ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے حذیفہ کیرانہ نے۔ قاری عبدالرحیم صاحب کے پہلے پرچے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہیں یاسین برہان پوری، جبکہ دوم پوزیشن حاصل کی ہے ذیشان راجستھانی نے۔ قاری عبدالرحیم صاحب کے دوسرے پرچے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہیں ارشد شیر پوری، جبکہ دوم پوزیشن توحید شجاعل پوری نے حاصل کی۔ قاری سعد صاحب کے پہلے پرچے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہیں علقمہ کھرگون، جبکہ دوم پوزیشن حاصل کی ہے عبادہ مئو نے۔ قاری سعد صاحب کے دوسرے پرچے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہیں عبد المنان احمد آبادی، جبکہ دوم پوزیشن فرقان جلگاؤں نے حاصل کی۔ قاری حنیف صاحب کے پہلے پرچے میں پہلی پوزیشن حاصل کی حافظ زین الدین لکھنوی نے، جبکہ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہیں ریحان بمبوی۔
قاری حنیف صاحب کے دوسرے پرچے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہیں احسان برہان پوری، جبکہ دوم پوزیشن حاصل کی ہے فہد بمبوی نے۔ قاری عثمان صاحب کے پرچے اول درجے سے کامیاب ہوئے ہیں حافظ عبید اللہ الولوی۔ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں عدنان صورتی۔ قاری حذیفہ صاحب کے پہلے پرچے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہیں سفیان دھولیا، جبکہ دوم پوزیشن حاصل کی ہے زید کوٹا نے۔ قاری حذیفہ صاحب کے دوسرے پرچے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہیں عمر سیلمبا۔ دوم پوزیشن حاصل کی ہے عثمان مراد آبادی نے۔ قاری ازجد صاحب کے پہلے پرچے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے محمود سہارنپوری نے، جبکہ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہیں فرحان بمبوی۔ قاری ازجد صاحب کے دوسرے پرچے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے عبداللہ بمبوی نے، جبکہ دوم درجے سے کامیاب ہوئے ہیں زید انکلیشوری۔ شعبہ ناظرہ میں تجوید میں نمایاں سرگرمی انجام دینے والے طلباء میں قاری حنیف صاحب کے پہلے پرچے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے عتیق بمبوی نے، جبکہ دوم نمبر سے کامیاب ہوئے ہیں محمد خرگون۔ قاری حنیف صاحب کے دوسرے پرچے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے مبشر صورتی نے، جبکہ دوم درجے کی پوزیشن حاصل کی ہے عبد الماجد مدوبنی نے۔ مبشر صورتی محمد خرگون۔ قاری حنیف صاحب کے تیسرے پرچے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہیں ارشد کشمیری، جبکہ دوم درجے کی کامیابی حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہیں احمد اللہ آچھودی۔ پرچے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہیں حذیفہ جلگاؤں، جبکہ دوسری پوزیشن الفاظ صورتی نے حاصل کی۔ قاری حذیفہ صاحب کے دوسرے پرچے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے سعد ناگپوری نے، جبکہ دوم درجے سے محمد علی جلگاؤں کامیاب ہوئے۔ قاری حذیفہ صاحب کے تیسرے پرچے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ابو قیس کالول، جبکہ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم ہیں عطاء الرحمن پرتاپ گڑھی۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے طلب عزیز، آج کی اس محفل میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، اس لیے کہ اس وقت آپ کو انعام مل چکا ہے، امتحان کا بوجھ سر سے دور ہو چکا ہے، اور اب آپ کی روح پرواز کر چکی ہے، صرف جسم باقی ہے۔ تو اس جسم سے خطاب کر کے کیا فائدہ؟ تاہم جب میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، پیارے طلب عزیز، ایک دن وہ تھا جب ادھر بیٹھ کر آپ کو کچھ نصیحتیں کی تھیں اور آپ کے تعلیمی سال کا آغاز ہوا تھا۔ دیکھو ابھی کل ہی کی بات ہے، ایسا لگا جیسے سال 12 مہینے میں پورا نہیں ہوا بلکہ 6 مہینے میں پورا ہو گیا۔ کتنی بے برکتی وقت میں ہے، کیسا قرب قیامت ہے۔ لمحات زندگی کی قیمت جانیں پیارے طلب عزیز، محنت سے پڑھیں۔ یہ جو کتابوں کا تحفہ آپ کو دیا گیا ہے، یہ کوئی معمولی کتابیں نہیں ہیں۔ ان کتابوں کو جمع کرنے میں اور ان کا انتخاب کرنے میں صدیاں بیت جاتی ہیں۔ یہ ہمارے اس گجرات کے مدارس کا یہ ایک شان امتیاز ہے کہ وہ اساتذہ اور منتظمین بڑی محبتوں کے ساتھ کچھ اساتذہ کا انتخاب کر کے وہ کتابوں کا ایسا انتخاب کر کے دیتے ہیں کہ ایک بچہ اگر 10 سال ہمارے یہاں پڑھتا ہے اور 10 سال کے بعد گھر جاتا ہے تو ایک اچھی خاصی لائبریری اس کے گھر کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ہر ادارے کا ایک نظام ہوتا ہے۔ دارالفلاح دارین ترکسر میں حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم لوگوں کے ذمے ایسی ترتیب لگائی تھی کہ فارسی اول کے طالب علم کو ایسی کتاب انعام میں دی جائے کہ ایک تو اگلے سال اس کو کام لگ سکے، دوسری بات یہ کہ 10 سال کے عرصے میں طلبہ عزیز کے پاس اتنی کتابوں کا ذخیرہ جمع ہو جائے، ایک تو ملک کی کوئی تاریخ اس کے پاس ہو، بہشتی زیور اس کے پاس ہو، اردو کوئی تفسیر کا سیٹ اس کے پاس ہو، حدیث کا کوئی ترجمہ اس کے پاس ہو، اسی طرح کوئی لغت اس کے پاس ہو، ڈکشنری مختلف زبانوں کی، تاکہ اگر وہ کسی گاؤں کھیڑے میں جائے اور وہاں اس کو مراجعات کی ضرورت پیش آئے تو اس کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اپنی ذاتی لائبریری سے وہ استفادہ کر سکے۔ اتنا بہترین انتخاب ہوتا تھا۔ تو یہ کتابیں بہت محبتوں کے ساتھ انتخاب کر کے آپ کے لیے یہ طے کی جاتی ہیں، اس لیے اس کی قدر کریں، اور یاد رکھیں اگر آپ اس کی قدر نہیں کریں گے تو پھر جیسی آئی ہیں ویسی چلی بھی جائیں گی، کوئی نہ کوئی دوست اٹھا کے لے جائے گا۔ ایک غریب آدمی کے گھر میں کچھ چور گھس گئے۔ اب غریب آدمی کی رات کو آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ چور اندر آ گئے ہیں۔ اس نے سوچا کہ مجھے دن کے اجالے میں یہاں کچھ نہیں ملتا، یہ رات کے اندھیرے میں کیا حاصل کر پائیں گے۔ پڑا رہا، چوروں نے چاروں کونے تلاش کر لیے، دیکھا کچھ بھی نہیں۔ تو چوروں نے اپنے سردار سے کہا کہ جناب یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اتنی محنت کر کے دیوار توڑ کے نقب لگا کے ہم اندر آئے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم خالی ہاتھ چل جائیں، کچھ نہ کچھ تو لے جانا پڑے گا۔ باڑے میں دیکھو، باڑے میں گھوڑا بندھا ہوا تھا، تو اسے کھول کے لے گئے۔ اب صبح کو گھر کا غریب آدمی اٹھا، دیکھا کہ باڑے میں گھوڑا تھا، وہ چلا گیا۔ خیر وہ بازار گیا تو دیکھا کہ اسی کا گھوڑا بک رہا ہے اور وہی چور لے کے کھڑے ہیں۔ اب یہ اکیلا تھا، وہ کئی سارے تھے، تو سوچا اگر یہ کہوں کہ میرا تم گھوڑا چوری کر کے لائے ہو تو یہ چڑھ بیٹھیں گے۔ اچھا اتفاق سے ان کا سردار وہ استنجے کے لیے گیا ہوا تھا جنگل میں، اس نے کہا تھا کہ اتنی قیمت میں اس کو نکال دینا۔ اب اس مالک نے ان چوروں سے پوچھا بھائی گھوڑا کیسے دیا؟ کہ 40,000 کا۔ کہا مجھے گھوڑا بھی پسند آیا اور قیمت بھی میرے لیے مناسب ہے، لیکن میرا خیال ہے تو 40,000۔ اب جب میں اتنی بڑی رقم آپ کو دوں گا تو بغیر چیک کیے تو میں نہیں لے سکتا، میں سوچتا ہوں کہ ایک ٹرائی لے لوں۔ کہا بہت اچھا۔ اب انہوں نے اس کی نکیل اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اب گھوڑا بڑا سمجھدار ہوتا ہے، وہ پہچان گیا یہ میرا مالک ہے، اس نے جسٹ لگا کے اس پر بیٹھا، اور گھوڑے نے جو دوڑ لگائی ہے یہ جا اور وہ جا، غائب ہو گیا۔ اب چوروں کا سردار آیا اور چوروں سے پوچھا بھائی گھوڑا گیا؟ کہاں گیا؟ کہا کتنے میں؟ کہا جتنے میں آیا تھا اتنے میں گیا۔ جتنے میں آیا تھا اتنے میں ہی چلا گیا۔ پیارے طلب عزیز، اگر ان کتابوں کی آپ نے قدر نہ کی تو جیسی آئی تھی ویسی چلی جائیں گی۔ کوئی دوست آئے گا آپ کے پاس چائے پینے کے بہانے،
اور آپ کو کہے گا چائے لے کر آؤ اور اپنے ہاتھ سے پکا کے لاؤ، اور اس دوران وہ لے کر کرتا اٹھا کے اپنی نیفے میں لگا لے گا اور لے کے جائے گا۔ قدر کریں ان کی۔ کچھ طلب عزیز وہ ہوں گے جو دور حدیث سے، افتاء سے، تخصص سے فارغ ہوئے ہوں گے، اب وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، وہ چلے جائیں گے اور خدمت سے وابستہ ہو جائیں گے۔ لیکن پیارے طلب عزیز، اپنے ادارے سے اپنا تعلق باقی رکھنا۔ بہت سے طلبہ ایسا جاتے ہیں گویا کہ جیل سے نکل کر جاتے ہیں، جیل میں کوئی واپس آنے کی نہ تمنا کرتا ہے نہ مڑ کے دیکھتا ہے، تو ادارے کو جیل سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کبھی آنا ہی نہیں ہے۔ یہ غلط بات، یہ بہت بڑی نمک حرامی ہے اپنے ادارے سے۔ ایک اپنا تعلق باقی رکھیں ادارے سے، اور ایک تعلق تو یہ ہے کہ آپ جسمانی طور پر حاضری دیتے رہیں، اساتذہ سے ملیں، خیر خیریت پوچھیں، بیمار ہیں تو ان کی عیادت کریں، مزاج پرسی کریں، اور اللہ پاک نے آپ کو کسی قابل خدمت کے قابل بنایا تو ان کی خدمت کریں۔ اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ اگر آپ دور چلے جائیں تو آپ دور جانے کے بعد اپنی دعاؤں میں اپنے ادارے کو اور اساتذہ کو، انتظامیہ کو یاد رکھیں، تو اپنے ادارے سے تعلق رکھیں۔ نیز یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اب یہ نہ سمجھیں کہ ہم فارغ ہو گئے، نہیں، چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ تو سلسلہ ہی ایسا عجیب و غریب ہے کہ اس میں داخل ہونے کے بعد پھر کبھی چھٹی نہیں ہوتی۔ اب تو آپ کے اوپر ذمہ داری آ گئی۔ یہ امتحان نہیں تھا جو امتحان ہال میں یا درسگاہوں میں آپ کے اساتذہ نے آپ کا لیا اور آپ کو انعامات سے نوازا اور نمبروں سے نوازا۔ اصل امتحان تو اب شروع ہوگا۔ طلبہ عزیز آپ کے سامنے بیٹھیں گے، وہ اپنے مسائل اور پریشانیاں اور بے چینیاں اور علمی جو دشواریاں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کس حسن تدبیر سے اس کو حل کرتے ہیں، اصل امتحان تو اس میں ہے۔ اور درجات حفظ والے بچے اصل اس امتحان یہ نہ سمجھیں کہ ہم امتحان دے چکے، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ اب تو مسلح پہ کھڑے ہو کر آپ کا امتحان ہوگا اور عوام آپ کا امتحان لے گی۔ نیز صرف حفظ ہی کا امتحان نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے کیریکٹر اور آپ کے کردار کا امتحان ہوگا کہ یہ کتنا پابند صلات ہیں، یہ کتنی سنن و نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، یہ کس انداز سے چلتے ہیں، یہ فون میں کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، ان کی تنہائی کیسی، جلوت کیسی اور خلوت کیسی۔ تو اصل ذمہ داری تو آپ کے سامنے اب آنے والی ہے۔ تو پیارے طلبہ عزیز، اس کا اہتمام کریں۔ نیز اپنے اللہ کی ذات کے ساتھ ایک اپنا ربط خفی بنائیں، اللہ کے ساتھ ایک دوستی بنائیں تنہائی کی، اور وتبتل الیہ تبتیلا پہ عمل کریں۔ رات و دن میں کچھ وقت فارغ کر لیں اللہ کے لیے، چاہے وہ عصر کے بعد کا وقت ہو، چاہے مغرب سے عشاء کا وقت ہو، یا عشاء کے بعد کا کچھ وقت ہو، یا فجر سے پہلے کا کوئی وقت ہو، جس میں آپ کے اور رب کے درمیان میں کوئی چیز حارج نہ ہو، حائل نہ ہو، کوئی حائل نہ ہو، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کا معاملہ کریں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے۔ ایک مرتبہ علامہ اقبال نے یہ جو شعر کہا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے حیدرآباد دکن پر حملے کا ارادہ کیا، لیکن دل کے اندر ارادہ تھا، ان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ مجھے یہ حملہ کرنا ہے، لیکن یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی کہ حیدرآباد پہ حملے کا ارادہ ہے۔ اب راز شاہی کا وقت سے پہلے افشا ہو جانا، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ تحقیق کی کہ بھئی یہ بات کہاں سے چلی، کہ یہ محل سے چلی، محل والوں کو جمع کیا، یہ بات کس نے چلائی، کہ یہ جو آپ کو وضو کرانے والا خادم اس نے چلائی۔ وضو والے خادم کو بلایا، آپ کو کس نے بتایا، کہ بتایا تو کسی نے نہیں، میں نے آپ کو وضو کرایا ایک دن، وضو کے بعد آپ نے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور حیدرآباد کی طرف کلی کی اور مونچھوں پہ تاؤ دیا، میں سمجھ گیا ہو حیدرآباد پر حملے کا ارادہ ہے۔ اس پورے منظر کو علامہ اقبال نے 2 مصرے میں کہا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی۔ یہ خدا گاہی تو ضرورت شعر کی وجہ سے ہے، ورنہ خود آگہی، من عرف نفس عرف ربہ۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگہی، یعنی عشق الہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ جو بندہ اپنے نفس کی چالوں سے واقف ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، تو پھر بڑے بڑے راز اللہ تعالیٰ کائنات کے اس کے اوپر دل پر منکشف کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے عشق کا معاملہ کریں،
اور پیارے طلبہ عزیز، آپ دین پڑھ چکے ہیں اور آپ کا اللہ پاک نے انتخاب کیا، آپ منتخب ہیں، آپ اللہ کے مجتبی ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ ذہین، آپ سے زیادہ صحت مند، جی آپ سے زیادہ مالداروں کے بچوں سے دنیا بھری پڑی ہے، لیکن اللہ پاک نے کلام الہی کی حفاظت کے لیے اور علم نبوت کی حفاظت کے لیے اور تبلیغ کے لیے ان کا انتخاب نہیں کیا، آپ کا انتخاب کیا ہے۔ تو اللہ کے انتخاب کو رد نہ کریں۔ 10 سال 7 سال محنت کرنے کے بعد اب یہ نہ سوچیں باہر ملک میں جائیں گے، کہیں جاب کریں گے، کہیں شاپ کھولیں گے، جی کچھ مزدوری کریں گے۔ نہیں، یہ سب کرنا تھا تو یہاں آنے سے پہلے کرنا تھا۔ کیوں اساتذہ کرام کا دماغ خراب کیا؟ کیوں منتظمین کی انرجی صرف کی اپنے اوپر کروائی؟ یہ سب کرنا تھا تو آپ پہلے کر لیتے۔ جب اللہ پاک نے آپ کا انتخاب کر لیا، آپ کے لیے جہت طے کر دی، تو اللہ کے انتخاب کو رد نہ کریں۔ اوڑھنا بچھونا مکمل اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے کر دیں۔ ایک مرتبہ دارالفلاح دارین کے اوپر کچھ حالات آئے۔ ایک قاری صاحب تھے جو گرفتار ہوئے، کچھ طلباء جو ہے تفتیشی ادارے والے ان کو اٹھا کے لے گئے، بڑا عجیب معاملہ تھا۔ اسی زمانے میں اس حاجز کو کشمیر سے دعوت خطاب ملی۔ میں نے فوراً اپنا ٹکٹ کینسل کر دیا حالات کی وجہ سے۔ وہاں کے لوگوں نے میرا عذر باد ناخواستہ قبول کیا۔ پھر میرا افریقہ کا سفر ہوا تو میں نے حضرت پیر صاحب سے بھی ذکر کیا اور حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم سے بھی پوچھا۔ میں ان کو بھائی جان کہتا ہوں۔ میں کہا بھائی جان مجھے اسی طرح سے دعوت ملی، اب اگر میری طرح ہر آدمی ایسے کینسل کراتا رہے تو اس امت کا کیا ہوگا، اور اگر کینسل نہ کرائیں جائیں تو پیچھے تفتیشی ادارے اگر لگ جائیں تو اس کا کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ تو حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم نے عجیب رہنمائی فرمائی۔ کہا میں قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ اس کی روشنی میں خود فیصلہ کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت یہ آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ بس ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی میرے لیے نازل ہوئی ہے۔ اے رسول، آپ اس تعلیم کو، اس چیز کو پہنچائیے جو آپ پہ نازل ہوئی ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے، اس کو پہنچائیے۔ اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، چھوڑیے سب جھنجھٹ کو، اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ بس ایسی ہمت ملی، اسی دن سے سوچ لیا کہ سریا ستارے سے بھی اگر دعوت آئے گی تو جائیں گے۔ چنانچہ کئی مرتبہ ایسے پرآشوب علاقوں میں بلایا گیا کہ ہم 4 راستے سے گزرے اور فوراً ساتھی کے فون پر فون آیا کہ بھائی وہاں سے گزر گئے کہ جی کہ ابھی یہاں فائرنگ چل رہی ہے، ابھی خبر ملی کہ وہاں فائرنگ ہو رہی ہے، اور ہم گزر چکے تھے۔ ہونے تو حضرت پیر صاحب نے ایک بات دوسرے انداز سے کہی۔ میں نے کہا حضرت حالات وہاں کیسے ہیں، تو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ کہ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ اگر حالات کے اچھے ہونے کا انتظار کریں تو حالات تو کہیں کے بھی اچھے ہونے والے نہیں ہیں۔ حالات تو کہیں کے بھی اچھے ہونے والے نہیں ہیں، حالات تو دن بدن ہر جگہ کے خراب ہو رہے ہیں۔ اب اگر اس کے بات کا انتظار کریں حالات اچھے ہوں گے تب دین کا کام کریں گے، تو یہ حالات اچھے ہونے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ عمر ضائع کر دیں گے۔ جیسے حالات آپ کو ملے ہیں اس کو اللہ کا مقدر سمجھیں کہ انہی حالات میں دین کی خدمت کرنا میرا مقدر ہے اور اللہ میری حفاظت فرمائے۔ کام کریں۔ جیسے کوہرا برستا ہے، سردی کے بہت سے دنوں میں، بہت سے موسم میں کوہرا برستا ہے۔ اب کوہرے کو دیکھ کر کوئی سوچے سفر نہیں کر سکتے، کوہرا بہت ہے۔ آپ ہمت کریں، بسم اللہ پڑھیں، آگے بڑھیں۔ جیسے جیسے آپ بڑھتے چلے جائیں گے اتنے حصے کا کھلتا چلا جائے گا۔ حالانکہ پیچھے دیکھیں گے تو لگے گا کہ پیچھے راستہ ہی نہیں ہے، اور آگے کہہ دیں گے تو آگے بھی راستہ نہیں ہے، لیکن جس جگہ آپ کھڑے ہیں وہاں راستہ ہوگا۔ جیسے جیسے آپ بڑھیں گے اتنے حصے کا راستہ منکشف ہوتا چلا جائے گا۔ بس یہی مثال کو سامنے رکھیں۔ پیارے طلبہ عزیز، پتہ نہیں اللہ پاک نے کن کن علاقوں کی ہدایت آپ کے ہاتھ پہ مقدر فرمائی ہے۔ کہیں کی ضلالت و گمراہی آپ سے دور ہوگی، کہیں کا کفر و شرک آپ سے مٹے گا، جی کہیں نہ جانے کیسی کیسی تربیتیں آپ سے اللہ تعالیٰ لیں گے لوگوں کی،
کہیں آپ سے مسجدیں تعمیر ہوں گی، کہیں مدرسے بنیں گے، کہیں خانقاہیں کھلیں گی۔ آج بظاہر آپ چھوٹے سے وجود کے ایک طالب علم ہیں، لیکن پتہ نہیں اللہ پاک نے آپ کے اس وجود میں وقت کے امیر المومنین کو چھپا کے رکھا ہے، یا وقت کے شیخ الحدیث کو چھپا کے رکھا ہے۔ اس لیے دل چھوٹا نہ کریں، اپنے آپ کو چھوٹا حقیر و فقیر نہ سمجھیں، اللہ کا بندہ سمجھیں، اور اللہ کی امانت جو آپ کے سینے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت کو سینے میں رکھتے ہوئے اس امانت کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ نیز طلب عزیز، مطالعے کا اہتمام کریں۔ رہی بات یہ ہے کہ مطالعہ بہت کرتے ہیں لیکن یاد نہیں رہتا، یاد رہے نہ رہے اس کی پرواہ نہ کریں۔ پچھلے سال آج کے دن آپ نے آج کی تاریخ میں، آج کے مہینے میں کیا کھایا تھا یاد ہے؟ لیکن کھانے کے بعد خون بنا، خون سے انرجی بنی، اس کا تو یقین ہے نا؟ ٹھیک بالکل ایسے ہی جب آپ مطالعہ کریں گے تو مطالعے سے ایک انرجی بنے گی روحانی اندر، کچھ قوت حافظہ میں جائے گی، کچھ روحانیت میں اضافہ کرے گی، کچھ بصیرت میں اضافہ کرے گی، کچھ فہم میں اضافہ کرے گی، سمجھے نا؟ الگ الگ چیزوں میں اضافہ کرے، اور جیسے جیسے آپ مطالعہ کرتے چلے جائیں گے تو آپ اندر ہی اندر تیار ہوتے جائیں گے۔ جیسے آدمی کھاتا جاتا ہے تو کھانے سے خون تیار ہوتا ہے، لیکن وہ پورا کا پورا خون کی شکل میں وہ کھانے کی انرجی باقی نہیں رہتی، بلکہ انرجی بنتی ہے، وہ مختلف انداز میں تبدیل ہوتی ہے۔ مثلا کچھ حصہ ذہن کو جاتا ہے تو دماغ قوی ہوتا ہے، کچھ حصہ سنوائی میں جاتا ہے، قوت سامعہ مضبوط ہوتی ہے، کچھ بصارت میں جاتا ہے، قوت بصارت مضبوط ہوتی ہے، کچھ دل کی طرف جاتا ہے، قوت قلب مضبوط ہوتی ہے۔ اس طرح کا ہے۔ اب وہ یہ چھوڑو کہ یاد رہا کہ نہیں رہا، اور جب اللہ پاک کو منظور ہوگا یاد دلانا تو وہ عبارت بھی یاد دلا دیں گے۔ ہمارا کام ہے پڑھنا، اللہ کا کام ہے یاد رکھوانا۔ جتنا کام ہمارے حصے کا اتنا کریں، باقی جو اللہ کا کام اللہ کریں گے۔ تو پڑھنے سے آپ جو ہے مفر نہ کریں، اپنا قدم پیچھے نہ، جو بھی کتاب آئے پڑھیں محبتوں کے ساتھ، اور ایک چھوٹی سی ڈائری بنا لیں، حاصل مطالعہ اس کے اندر لکھ لیا کریں، حاصل مطالعہ چند سطروں کے اندر اس میں لکھ لیا کریں۔ انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ مطالعہ ہوگا، اور فون اس وقت بند رکھیں، اس لیے کہ اگر آپ فون چالو رکھیں گے اور آپ نے ایک عبارت پڑھی جو مبتدا تھا اور فون آ گیا، اب مبتدا تو ذہن میں ہے اور خبر قبر میں، اٹھ کے آپ چلے گئے کسی کام میں، خبر تو آپ نے پڑھی نہیں۔ یہ ادھورا علم جو ہے نقصان دیتا ہے، ہمیشہ ادھورا علم نقصان دیتا ہے۔ حضرت استاذ مولانا شلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جو ہے بخاری شریف کے درس میں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، یک نشد دو شد، فارسی میں یک نشد دو شد، ایک مصیبت پہلے سے ہو اور وہ ابھی دور نہ ہو، اس کا حل نہ نکلے اور دوسری مصیبت آ جائے تو اس کو کہتے ہیں فارسی میں یک نشد دو شد، گجراتی میں کہتے ہیں بھوت مرا پلیت جاگا۔ کہتے ہیں کہ کسی علاقے کے اندر کوئی بزرگ تھے صاحب نسبت۔ اب یہ ایک واقعہ ہے بات سمجھانے کے لیے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق تھا یا نہیں واللہ عالم۔ اب اللہ نے ان کو یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ وہ کسی قبر پہ جا کے مردے کو زندہ کر لیتے تھے۔ اب ایک نوجوان گیا اور خوب خدمت کی، خوب دل خوش کیا، اور مقصد اس کا یہ تھا خدمت کرنے کا تاکہ یہ علم مجھے مل جائے۔ اب ایک دن وہ بڑے خوش ہوئے اور اسے قبرستان لے گئے کہ چلو بیٹا، اللہ نے جو امانت مجھے دی ہے، جو فن مجھے دیا ہے وہ میں آپ کو سکھا دوں۔ اس نے سوچا یہی تو سیکھنے کے لیے میں آیا تھا، جلدی کرو۔ چنانچہ قبرستان گئے۔ اب وہاں ایک قبر پہ کھڑے اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ کھڑا ہو گیا۔ اب یہ نوجوان بڑا خوش ہوا، اس نے تالی بجائی اور استاذ کو اور مردے کو چھوڑ کے بھاگ گیا اپنے گاؤں، اور اعلان کر دیا کہ میں مردے کو زندہ کرنا جانتا ہوں۔ چنانچہ لوگ اس کو لے کر گئے قبرستان، اور وہاں ایک قبر پہ گیا اور کہا بھائی قم باذن اللہ۔ اب مردے کو کھڑا کر لیا، سب لوگ بڑے خوش ہوئے کہ واہ، یہ تو کمال عجیب کہ اس آدمی کے بارے میں ہم نے زمانے سے سنا تھا، لیکن تو نے ہمیں زیارت کا موقع دیا، لیکن اب یہ تو مردہ ہے، نہ بات کرتا ہے نہ کچھ، اس کو واپس کر۔ اب واپس کرنے کا علم سیکھا نہیں تھا۔ اب یہ جب چلا تو وہ مردہ بھی ساتھ ساتھ چلا، اب یہ دوڑا تو وہ بھی پیچھے پیچھے دوڑا، گھر میں گھسا تو یہ بھی گھر میں، یہ لیٹا تو وہ بھی اس کے ساتھ۔ اب بڑی مصیبت کھڑی ہوئی۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا بیوقوف، لگتا یہ ہے تو اپنے استاذ کو تکلیف دے کر ادھورا علم حاصل کر کے آیا ہے، اب جا ان سے معافی مانگ اور پورا علم حاصل کر۔ خیر یہ استاذ کے پاس گیا، پتہ چلا بستی میں استاد کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اب ان کی خبر پہ گیا اور کہا قم باذن اللہ، استاد کھڑے ہو گئے کہ حضرت مجھے معاف کر دو،
اور پورا علم سکھا دو. اب وہ تو مر چکے تھے, وہ تھوڑی بتائیں گے. اب جب یہ چلا تو اب دو چلے ساتھ میں, ایک وہ پرانے والا, ایک استاد. اب یک نہ شد دو شد, ڈبل مصیبت کھڑی ہو گئی. پیارے طلبہ عزیز, ادھورے نہ بنے, کامل بنے. جتنا سیکھو پورا سیکھو, محنت سے پڑھو, اور محنت سے پڑھنے کے بعد محنت سے پڑھاؤ. کبھی بھی کسی کتاب کو مطالعے کے بغیر مت پڑھاؤ. آپ کو یہ فخر ہو, یہ احساس ہو کہ ہم نے تو اس کتاب کا تکرار کرایا ہے, یہ سب کتابیں ازبر ہیں. نہیں, تواضع اختیار کرو. جی, نہد شاخ پر میں و سر بر زمیں, میں نے شروع میں حدیث پڑھی نا, من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندگی عطا فرماتے ہیں. چاہے 1 منٹ ہی کے لیے صحیح, لیکن پڑھانے سے پہلے عبارت کو ضرور دیکھ لو. بقول حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھولیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طلبہ عزیز, محنت سے پڑھو اور محنت سے پڑھانا, بغیر مطالعے کے ہرگز نہ پڑھانا. طالب علم سامنے کتنا ہی غبی کیوں نہ ہو, چاہے کتاب سمجھے یا نہ سمجھے, لیکن استاد کو برابر سمجھتا ہے. چاہے کتاب اس کی سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے, لیکن استاد تو سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ آج استاد مطالعہ کر کے آئے ہیں کہ نہیں آئے, یا استاد کی آج خالہ جان نے ان کو ناشتہ کرا کے بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا ہے. وہ خوب اندازہ لگا لیتے ہیں. یا لڑ جھگڑ کے آئے ہیں کہ خوش و خرم آئے ہیں. تو محنت سے پڑھیں اور محنت سے پڑھائیں. نیز پیارے طلبہ عزیز, جس بستی میں جائیں اللہ تعالیٰ سے ارادہ کر کے جائیں کہ پیارے اللہ, اس بستی کی ہدایت میرے ہاتھوں پہ مقدر فرما دیجیے, اور میں یہاں سے پیارے اللہ میرا جنازہ یہاں دفن ہو, یہیں سے میرا جنازہ اٹھے, دین کی خدمت میں لگا رہوں. میرے اساتذہ نے, میرے بڑوں نے مشورہ کر کے جہاں مجھے متعین کر دیا, بٹھا دیا, بس مجھے اپنی ساری صلاحیتیں ان پہ خرچ کرنی, اس قوم کے بچوں کو مجھے ابھارنا ہے. تو یہ باتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ. نیز جب سفر کریں جب, تو پورے آداب کے ساتھ, سنتوں کے اہتمام کے ساتھ, نگاہوں کے نیچے پن کے ساتھ, جی, باوضو ٹکٹ لے کر, اور اپنے آس پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھیں اس اہتمام کے ساتھ. یعنی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مدارس عربیہ کے طالب علم ہیں, یہ دینی دھارمک مدرسے کے طالب علم ہیں. اس لیے کہ اسکول اور کالج یونیورسٹیوں کے بچے جب چلتے ہیں ٹرینوں میں اور بسوں میں, وہ طوفان بدتمیزی کرتے ہیں کہ اچھے اچھے شریف لوگ ان سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ جی, ہم ظاہر میں آپ کے بندے, حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما, ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما, برے دن سے, بری بات سے, بری رات سے, برے انجام سے ہماری حفاظت فرما, سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی, یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں, اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں, آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر, ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر, ایک محتاج غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے اللہ, ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. میرے پیارے رب, یہ معصوم طلبہ عزیز یہ اللہ سال کے آغاز کے اندر اپنے گھر سے ماں باپ سے رخصت ہو کر پڑھنے کے لیے آئے تھے. پیارے اللہ, جس دن یہ بچے اپنے گھر سے چلے تھے اس دن ماں کو رات بھر نیند نہیں آئی تھی. ماں بار بار اٹھ کے دیکھتی تھی میرا منا صبح کو اس کونے سے اٹھ کر چلا جائے گا, کل یہ کونا خالی ہو جائے گا. پیارے اللہ, اس ماں نے رات کو تہجد میں 2 رکعت پڑھ کر آپ سے دعا کی تھی. صبح کو بچے کو نہلا دھلا کر, کپڑے پہنا کر, ابو کے ہاتھ میں اس کا بیگ دے کر اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھرا کر رخصت کیا تھا. یہاں تک کہ بہت کوشش کرنے کے باوجود ماں ضبط کے بندھن توڑ بیٹھی تھی اور رو بیٹھی تھی. بچے کو سینے سے لگایا تھا, بچہ بھی رویا تھا, ماں بھی روئی تھی. 1 سال یہ بچہ اس ادارے کے اندر قیام پذیر رہا. اب 1 سال مکمل کرنے کے بعد یہ بچہ اپنے گھر پر جائے گا. اللہ, ماں جب اس بچے کے وجود کو دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, اس کا دل خوش ہو جائے, اور وہ دل سے دعائیں دی ادارے کے ذمہ داروں کو, اساتذہ کو, مربیوں کو کہ میرے بیٹے کی کتنی بہترین تربیت کر کے بھیجا.
یا اللہ ایسی شان اور توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، یہ معصوم بچے کتنے اس میں ایسے ہیں کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، یا اللہ سب بچے اپنے گھروں کو جائیں گے، ماں اس کا استقبال کرے گی، باپ اس کا استقبال کرے گا، سینے سے لگائے گا، ماں سر پہ ہاتھ پھیرے گی۔ لیکن جن بچوں کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، جب وہ گھر میں جائیں گے ایک طرف بیگ رکھیں گے، کوئی ماں جیسی ہستی نہیں ہوگی جو سر پہ ہاتھ پھیرے، کوئی باپ جیسا پیارا نہیں ہوگا جو بچے کو سینے سے لگائے۔ اے میرے پیارے رب، اس ٹوٹے ہوئے دل والے بچے کا واسطہ اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، ہمیں اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ہم نے سنا اور بہت سے بچوں کو تجربے سے دیکھا کہ بہت سے یتیم بچے ایسے ہیں، چھٹیوں کے اندر وہ کچھ مزدوری کرتے ہیں، وہ کچھ پیسے کماتے ہیں تاکہ آئندہ سال کی کتابیں خریدی جا سکیں، آئندہ سال کے لیے کپڑے خریدے جا سکیں، قلم اور کاغذ کے لیے، قلم اور دوات کے لیے وہ پیسے جمع کر سکیں۔ وہ جا کر مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کہیں جا کر پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، ایسے یتیم بچوں کی بہترین کفالت کا انتظام فرما دیجئے، بہترین کفالت کا انتظام فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ان مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما، مساجد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کام کرنے والے عملے کی حفاظت فرما، کام کرنے والے عملے کو زندگی میں برکت عطا فرما، ان کے منصوبوں میں برکت عطا فرما، نیتوں میں برکت عطا فرما، آل اولاد میں برکت عطا فرما، گھر بار میں کاروبار میں برکت عطا فرما، روزی روزگار میں برکت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، آنے والے رمضان کو گزرے ہوئے رمضانوں سے بہتر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے رب، پورے سال کے اندر طلبہ کی تربیت میں یا اللہ جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی اللہ جی معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ پیارے رب، ہم سے بچوں کی وہ خدمت نہ ہو سکی جو ان کی شائع نشان تھی، اللہ جی معاف کر دیجیے۔ بہت سے بچوں کو یا اللہ حد سے زیادہ خط تجاوزی بھی ہو گئی ہوگی، ڈانٹنے ڈپٹنے میں، تربیت میں، افہام و تفہیم میں ناشائستہ الفاظ بھی زبان سے نکل گئے ہوں گے، کوئی ایسا جملہ بھی نکل گیا ہوگا جس سے بچے کا دل ٹوٹ گیا ہوگا۔ میرے پیارے رب، تمام کوتاہیوں کو معاف کر دیجیے یا اللہ، تمام کوتاہیوں کو معاف کر دیجیے، اور بچوں کے ساتھ جو سختی ہوئی یا اللہ وہ سختی ان بچوں کے رفع درجات کا باعث بنا دیجیے یا اللہ، اس سختی کے بدلے یا اللہ ان کو رفع درجات دے دیجیے یا اللہ۔ علم الہی کے ساتھ نور الہی بھی عطا فرما، اور علم نبوت کے ساتھ نور نبوت بھی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، جن لوگوں نے اس ادارے کو محبت کی نظر سے دیکھا ان کی مغفرت فرما، جنہوں نے ایک ایک پیسہ دے کے گاڑی کمائی کا ایک ایک پیسہ دے کر تعاون کیا اللہ ان کی مغفرت فرما، جس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ان کی مغفرت فرما، جو محبت کی نظر سے دیکھ کر جاتے ان کی مغفرت فرما، جو اللہ نیک مشورے دیتے ان کی مغفرت فرما۔ میرے پیارے اللہ، اساتذہ یا اللہ رمضان بھر جائیں گے، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، اس ادارے میں پڑھنے والے بچوں کی خدمت کے لیے اسباب و وسائل جمع کریں گے، اللہ ان کے سفر کو آسان فرما، ان کی وصولی کو آسان فرما یا اللہ، ناشائستہ جملے سننے سے حفاظت فرما یا اللہ، برائیوں میں حصہ لینے سے حفاظت فرما، غیبتوں سے حفاظت فرما۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ پیارے اللہ، بہت سارے اساتذہ کرام چھٹیوں کے اندر اپنے ماں باپ کے پاس جائیں گے، ان کی خدمت کریں گے، بہت سے ماں باپ بیمار ہوں گے، ماں باپ کی طرف سے تقاضا ہوگا بیٹا کسی اچھے سے طبیب کو دکھا دو، اچھے سے ہاسپٹل میں لے جاؤ، وہاں جا کے معائنہ کرا دو، اچھے سے ڈاکٹر سے تشخیص کروا لو۔ بیٹا ماں باپ کو لے کر جائے گا، وہ ماں باپ جنہوں نے پوری زندگی کی محنتیں اس بچے کی دینی تعلیم کے حصول پر صرف کی تھی، اور ہاسپٹل میں جب یہ لے کر جائے گا، اس بچے کی تنخواہ اتنی گنجائش، اس کی تنخواہ میں اتنی گنجائش نہیں ہوگی، وہ اجازت نہیں دے پائے گی کہ ماں باپ کا علاج کرا سکے۔ میرے پیارے اللہ، اساتذہ کے یا اللہ مشاہروں میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے فیصلوں میں برکت عطا فرما، ان کے فہم میں برکت عطا فرما، ان کے اعمال میں برکت عطا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔